نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، برادران اسلام، اج دا یہ پروگرام مسجد ہاضا دے اندر انعقاد پذیر ہے، جن دے اندر میں اور تساں سب حضرات شرکت دی سعادت پہ حاصل کرنے ہیں. اللہ رب العالمین اساں ساری دی حاضری اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے. سارے سیانے بندے بیٹھے ہو، مہمان خطیب تو بعد بیان کرنا مناسب نہیں ہے. کی خیال ہے جی؟ بولے تو صحیح نہ جی. مہمان خطیب دے بعد بیان کرنا دا کوئی دکھ نہیں بنتا، غیر مناسب ہے. لیکن بھائی مقصود صاحب نے حکم فرمایا ہے تو میں چند منٹ کی حاضری واسطے تمہارے سامنے کھڑا ہویا. وہی اگر تساں خوش ہو کے قبول کرو تو بیان کر دئیے، نہ تو پھر دعائیں خیر کریے جی. اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے جی. انشاءاللہ 10 بجے ختم کر دیں گے. میں تواڈے سامنے جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے، ان دا تعلق اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے نال ہے، کیونکہ یہ مہینہ ربیع ثانی دا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ دے نال ہے. آپ دی وڈی یارویں شریف بھی اس مہینے میں سے تو انہوں نے حوالے دے نال ایک پیاری بات انہوں سنانے ہیں. انشاءاللہ سن کے ایمان تازہ ہو جائے. جڑی میں آیا ہے مبارکہ پڑھی ہوں دا ترجمہ سماعت کرو کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ خبردار. انہوں گرامر دے لحاظ اللہ دے لحاظ انہوں نے حرف تنبیہ. حرف تنبیہ دا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہت بڑی بات بیان کرنا چاہتا ہے. تا اللہ پاک نے فرمایا اللہ خبردار. یا اللہ کی بیان کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے، لا خوف علیہم، انہوں نے کسے قسم دا کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور دن قیامت دے انہوں نے کسے قسم دا غم بھی لائق نہیں ہوئے گا. اجا بڑی پیاری بات ہے. حضرت صاحب توجہ کرنگے، قرآن پاک دے اندر بے شمار نبیان دا بیان اللہ پاک نے کیتا ہے. کم و بیش 20 تو 25 نبیان دا نام قرآن پاک آیا ہے. مثال دے طور دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. یہ نبیہ دا بیان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبیہ دے بیان تو پہلے الا نہیں فرمایا. حضرت جی سمجھتے بیٹھے ہو؟ تساں سمجھتے بیٹھے ہو؟ ہاں ایک گلا میں سنو نا جی. یہ نبیہ دا بیان ہے، نبیہ دا نام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دے نام تو پہلے
لفظ الا نہیں فرمایا، اللہ نے خبردار نہیں کیتا. اور جب ولیاں کی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا الا خبردار. یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دینا چاہتا ہے کہ نبی دے امتی ہو، نبی دے غلام ہو، اپنے ذہن دے نال سوچو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی دے امت ولیاں دا ذکر خیر کرن جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حرف تنبیہ بیان فرما رہا ہے. جب اس نبی دے امت دے ولیاں دا اے مقام ہے تو نبی دا اپنا کتنا مچا مقام ہوئے گا. جب ولیاں دے ذکر خیر تو پہلے حرف تنبیہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. جب ولیاں دا یہ مقام ہے تو جناندہ ولیاں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے گا. خود اندازہ کرو جی اے ولیاں دی یہ شان ہے. تو انہاں ولیاں دے جڑے سردار نے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ، سارے کو رحمت اللہ علیہ. ان کا مطابق میں پڑھیا کتاب کا نام ہے مقابیس المجالس. یہ مرفوعات نے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے جی، یہ تو بابا فرید نے نا پاک پتن والے، وہ نے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، انہوں نے یہ کتاب ہے مقابیس المجالس. انہیں میں پڑھیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرہ عبادت دے اندر بیٹھے ہوئے نے. جڑے حجرے دے وچ شیخ عبد القادر جیلانی عبادت کردے نے، تہجد دا ویلا ہے، تہجد دا ٹائم ہے. غیب تو آواز آئی، دس ہوئے عبد القادر جیلانی میں تینوں کی بناواں. سبحان اللہ. یہ غیب تو آواز آئی، عبد القادر جیلانی دسو نا جی میں تمہیں کی بناواں جی. کیسی پیاری بات ہے جی، بول دو صحیح نا جی. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے میں کوئی جواب نہیں دیتا. میں اپنے حجرہ عبادت جو نکلیاں، میں بغداد دے بازار دے اندر آیا. آپ دا مزار شریف بغداد ہے نا جی. آپ فرمانے نے میں بغداد دے بازار دے اندر آیا، تہجد دا ویلا ہے، دنیا سوتی پئی ہے. میں بغداد دے بازار دے اندر ٹرتا پھرتا کھڑا، تصویر میرے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ اکبر. تے جناب بندہ میں دل دے نال کھلا سوچدا وہ دے دس عبد القادر جیلانیاں میں تینوں کی بناواں. میں سوچدا کھڑا کہ میں انہوں کی جواب دیاں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے بازار دے اندر میں دیکھیا ایک بندہ ہے، لوہار ہے، بٹھی بالی بیٹھے ہاتھ والی تے لوہا بیٹا گرم کردا ہے، لوہا بیٹا دباندا ہے. انہیں میں نے دیکھ کیا عبد القادر ہونا وا. میں انہیں دے نیڑے گیا، انہیں آکیا عبد القادر جیلانیاں شانہ ایڈیاں اونچیاں، مقام ایڈا اونچا تے نکی دی گل تو ایڈی وڈی پریشانی لئی کھڑے ہو. جنہوں نے سمجھ رہی ہو آگو سبحان اللہ. آواز انہوں تھی کہ شان ایڈی اونچی، مقام ایڈا اونچا تے پھر نکی دی گل تو ایڈی بڑی پریشانی لئی کھڑے ہو جی. جب انہوں نے کون دس آیا جی؟ دسو نا یار، جڑا بازار دے وچ بندہ بیٹھا ہے انہوں نے کون دس آیا جی؟ سمجھے بیٹھے ہو جی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں سمجھ گیا ایک عام بندہ نہیں ہے، ایک پہنچا آدمی ہے جڑا میرے دل دی بات بھی جان گیا ہے، میرے دل دا راز ہی جان گیا ہے. ایک عام بندہ نہیں ہے، اے بڑا عظیم بندہ ہے، اے بہت اللہ کا نیک بندہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں انہیں نیڑے ہو گیا. میں آکے میں دس ہوئے اللہ کا بندہ وہ پوچھتا ہے میں تینوں کی بناواں. میں نے جواب نہیں آیا، تو دس کے میں انہوں کی جواب دیا.
تسی دسو کہ میں انہوں کی جواب دیا وہ دے آدھا ہے دسو نہ تعلق کی بناوا جی انہیں پتا کو کیا کیا انہیں کہ عبدالقادر جیلانی آج نہیں کل دساں گے انہیں کہ آج نہیں دسنا تو انہوں کل دساں گے جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں واپس آ گیا میں اپنے حجرہ عبادت آن کے بہ گیا پھر غیب تو آواز آئی 10ویں عبدالقادر جیلانی تینوں کی بناوا آپ نے پتہ کی عرض کی تھی اے پروردگار آج نہیں میں تینوں کل دساں گا اور پیچھے جو وعدہ ہو چکیا ہے پیچھے جو گل ہو چکی ہے آج کی تھی مولا آج نہیں میں تینوں کل دساں گا جی لو جی کل دا دن آیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسے بازار کے اندر کتاب کا نام ہے مقابیس المجالس کتاب میرے کو موجود ہے ہر بات کا میں جناب حوالہ بھی دے رہے ہیں ہر بات جناب پورے اعتبار سے نال بھی ہے پورے بھروسے سے نال بھی ہے با حوالہ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے نے میں بازار کے اندر گیا نہ وہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات ہے کوئی بھی نہیں ہے میں پوچھا لوگوں کل اس جگہ دے ایک بندہ بیٹھا تھی انہاں کا یار کیڑا بندہ کوئی بندہ نہیں ہے نہ کوئی پٹھی ہے نہ کوئی لوہار ہے نہ کوئی لوہا دبان والا ہے کوئی بھی نہیں ہے میں کہا یارو کل میں اس جگہ دے آیا ایک بندہ بیٹھا سی انہاں چاچا عبدالقادر جیلانی وہ بھی گل کرنا ہے جڑا پرلے درجے دا ڈاکو ہے پرلے درجے دا لوٹیرا ہے پرلے درجے دا بدماش ہے وہ لوگ جناب کئی کیس بڑھئے وقت بادشاہ نے انہوں جناب پھانسی دے پھندے دے لٹکایا ہے وہ دے مر گیا ہے انہوں جنازہ بھی نہیں ہویا انہوں کفن نہیں ہویا انہوں جناب کفن نہیں کیتا گیا وہ دے روڑی دے پیا ہے لوگوں نے روڑی دے سر جوڑیا ہے تو انہی گل کرنا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے نے میں آکھیا تانوں پتہ نہیں ہے میں جاندا کہ وہ اللہ دا کیڑا نیک بندہ ہے تانوں نہیں پتا انہوں میں جاندا وہ اللہ دا کیڑا نیک بندہ ہے جی شیخ عبدالقادر جنبت مکانے پہ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے نے میں روڑی والے پاسے ٹر گیا میں کہ میں نے دسو کتنے ہوندی میت پئی ہے جی جاگ رہے ہو جی آپ فرماندے نے میں روڑی دے گیا میں دیکھا ہے کہ واقعی بندہ پیا ہو یار ٹھیک ہے جی ہوندا اے بازو بھی علیحدہ اے بازو بھی الگ اے لات بھی علیحدہ اے لات بھی علیحدہ جڑی گردن ہے تھڑ دوں اے بھی الگ ہوئی پئی ہے جی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے نے میں حیران رہ گیا یہ کی بنیا پیا جی آپ فرماندے نے میں اون دے نیڑے بیٹھ گیا 11ویں والے پیر عبدالقادر جیلانی فرماندے نے میں اون دے نیڑے بیٹھ گیا میں آکھیا اللہ دا بندہ وعدہ کر کے ٹر گیا ہے گل چنگی کوئی نہیں وعدہ کر کے ٹر گیا ہے میں نے دسیا ہی کوئی نہیں ہو میں نے جواب نہیں ہو دیتا وعدہ کر کے ٹر گیا ہے یہ دے گل چنگی نہیں ہے میں کتاب کے اندر پڑھیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے نے جب میں گل کیتی ہے بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہاں جی بندہ بولو تو صحیح نہ جی ڈرتے کیوں جی حوالہ میں دے رہا کتاب دا جڑا حوالہ منگا کتاب دے کام کیوں نہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے نے بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے میں نے آج عبدالقادر جیلانی دس کی پوچھنا چاہنا ہے میں وہاں کیا دسو جو میرا پروردگار میں نے پوچھتا ہے 10ویں عبدالقادر جیلانی میں تینوں کی بناواں آپ نے فرمایا ہے عبدالقادر ہن جڑے ویلے رب پوچھے جڑے ویلے تہاڈے کول پوچھے میں تانوں کی بناواں تساں سر جھکانا ہے جھکا کے عرض کرنی ہے اے پروردگار میں کون ہاں فرمائشاں کرن والا میں کون ہاں یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرن والا مولا کریم جو تینوں پسند ہے وہی مینوں بنا دے یا اللہ جو تیرے پسند ہے میں نے وہی بنا دے میں تیری بارگاہ کوئی فرمائش نہیں کرنے والا میں تیری بارگاہ کے اندر کوئی عرض نہیں کرنے والا اللہ اکبر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے نے
میں واپس آ گیا میں اپنے حجرہ عبادت جان کے بہ گیا غیر تو آواز آئی دس ہوئے عبد القادر جیلانی میں تینوں کی بڑھاواں آپ نے عرض کی تھی میرا اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کچھ نہیں تیری سامنے آئے میرا اللہ عرض نہیں کر سکتا جو تینوں پسند ہوئی میں نے بنا دے اللہ کریم نے فرمایا ہے اے عبد القادر جیلانی تو آج سی کیتی ہو انکساری پسند کیتی ہو میں اللہ رب العالمین نے تینوں محبوب سبحانی بنا چھوڑیا ہے آپ کا یہ لقب ہے نا محبوب سبحانی تو اللہ پاک نے فرمایا تسا عاجزی کیتی ہے تسا انکساری کیتی ہے میں اللہ رب العالمین نے تینوں محبوب سبحانی بنا چھوڑیا ہے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار جس دے سبحان اللہ یہ سریکی دا شہر ہے سمجھتے سریکی دی غوث اعظم ہے پیر غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار جس دے لکھاں روندے رہا ہے لکھاں روندے رہا ہے ڈوبے بیڑے ترائے دلدار دس دے اٹھیا کو سبحان اللہ اوے تسی یار انہوں نے کوئی کام خراب کیتا ہے نعرہ تکبیر سبحان اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں زندگی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ سیدی مرشدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار جس دے لکھاں روندے رہا ہے لکھاں روندے رہا ہے ڈوبے بیڑے تارا ہے دلدار جس دے اللہ سے سنو بن دریا دے میں پرلاوے پیرا کرم کماوی بن دریا دے میں پرلاوے پیرا کرم کماوی ڈب گیا بیڑا میں عجز دا فضلا نال ترامی فضلا نال ترامی تیری مندہ خدا تیری مندہ خدا میری آس دا پوجا اندار نس دے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر دلدار نس دے تر گیا بیڑا میں بڑھڑی دا کر دی پئی دعائے تر گیا بیڑا میں بڑھڑی دا کر دی پئی دعائے غوث میرے دے لال پیتی من وچھڑے سجان ملائے وچھڑے سجان ملائے میں دا یاری پکے ساں میں دا یاری پکے ساں نالے لنگر بندے ساں بیڑا پار دس دے میں دا یاری پکے ساں نالے لنگر بندے ساں بیڑا پار دس دے غوث اعظم ہے پیر غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار دس دے لکھاں روندے رہا ہے ڈوبے بیڑے تارائے دلدار لو جی دوستو دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یہ حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے دے باپا کدے پابندہ ٹائم دے پورے جناب سوئی دسن چڑی تقریر مک گئی وما علیہ الا البلاغ